إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 17 دسمبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور یہاں ہزارہ ڈویژن ایبٹ آباد میں حضرت مخدوم مکرم مولانا ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ حضرت مولانا محمد احمد الحسینی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اکابر کے سائے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری دعا ہے حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے. میرے دوستو، عظمت قرآن اور صاحب سیرت قرآن، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیں. انشاءاللہ تعالی مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی فائدے سے خالی نہیں جائے گا. میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں جن کو رب کریم نے کائنات کی وجہ تخلیق بنایا ہے. یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے رب کریم نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے رب کریم نے جو ان پر کتاب کریم، کتاب حکیم، کتاب مجید نازل فرمائی ہے، اس کا نام قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جاتا ہے. اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے. مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ. یہ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکل کے آئی ہیں. اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے اور صفات اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کریم میں آپ کے اور میرے سامنے مظہر موجود ہیں. ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف صاحب قرآن ہے. جو قرآن کریم ہے یہ صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اگر ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی
सीरत तैयबा को देखना चाहते हैं तो कुरान करीम में रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की सीरत यूँ मौजूद है। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन इरशाद फरमाती हैं, फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के अखलाक, रिसालत मआब की सीरत तैयबा, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की सिफ़ात और बातें अगर आपने कमा हक़्क़ुहु समझनी है तो उसकी गहराई में आपको कुरान करीम में गोता लगाना पड़ेगा। यानी कुरान करीम, ये कुरान साहिब कुरान का तारुफ बताएगा कि साहिब कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है। आओ मैं कुरान करीम से रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के मर्तबे की बात पूछते हुए एक बात कुरान करीम के सामने रखता हूँ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का कुरान बताता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह ने सिर्फ आपको और मुझे नहीं बताया, बल्कि ये मर्तबा रब्बे करीम ने इस कायनात में आने वाले बरगुज़ीदा शख्सियात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को भी बताया है। अल्लाह का कुरान बताता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम अंबियाए कराम को अपने यहाँ जमा फरमाया और जमा करके आलम अरवाह के मुनासिब उनको जिस्म अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने उनसे एक बात फरमाई, फरमाया ए मेरे नबियों, मेरे नुमाइंदों, मैं तुम्हें किताब व हिकमत, किताब व नबुव्वत देकर दुनिया में भेजूंगा। तुम अपने नबुव्वत की, अपने मजहब की, अपने पैगाम की तबलीग और इशाअत कर रहे हो, और जिस वक्त दुनिया में तुम ये तबलीग कर रहे हो उस वक्त अगर मेरा ये हुक्म नाफिज हो जाए कि महबूब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं, तो ये बात याद रखना, फिर तुमने अपनी नबुव्वत को नहीं, हुज़ूर पाक की नबुव्वत को सामने रख के इसे तस्लीम करना होगा। लतुमिनुन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, तुमने हुज़ूर पाक की मदद भी करनी है, हुज़ूर पाक पर ईमान भी लाना है। तो कुरान ने हमें साहिब कुरान की ये अज़मत बताई है कि साहिब कुरान की अज़मत सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है जिन्हें कुरान मिला है, साहिब कुरान की अज़मत सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है जो उम्मत मुहम्मदिया कहलाते हैं, बल्कि हुज़ूर पाक की अज़मत तो उन अंबियाए कराम के लिए भी थी जिन अंबियाए कराम को अल्लाह ने दुनिया में अपना नुमाइंदा बना के भेजा। मेरे दोस्तों, इसी बात को समझाते हुए मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानिय दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक इस्तिलाह वज़ा फरमाते हुए एक जुमला फरमाते हैं, फरमाया दुनिया में तमाम अंबिया को अल्लाह ने नबुव्वत दी है तो वो नबी हैं, लेकिन जो हमारे पैगंबर हैं वो सिर्फ नबी नहीं है, सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ पैगंबर नहीं है, बल्कि वो नबीयुल अंबिया है। फरमाया नबीयुल अंबिया का माना, फरमाया नबीयुल अंबिया का मतलब ये है नबी का कलमा उम्मत पढ़ती है, उम्मत नबी पर ईमान लाती है, लेकिन नबीयुल अंबिया का कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के नबी भी पढ़ते हैं। तो हमारे नबी नबीयुल अंबिया हैं। नबीयुल अंबिया का मतलब, नबीयुल अंबिया का माना, नबीयुल अंबिया की हैसियत, यानी तमाम अंबिया कराम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने के पाबंद हैं। अब सवाल उठता है, जब कुरान बताता है, साहिब कुरान की अजमत है कि इस साहिब कुरान के यहाँ तमाम अंबियाए कराम की अजमत बताई गई अल्लाह ताला के यहाँ, तो तमाम अंबिया को कलमा पढ़ने का, ईमान लाने का पाबंद किया गया। तो क्या अंबियाए कराम हुजूर का कलमा पढ़ने के लिए, हुजूर पर ईमान लाने के लिए कोई अमली मुजाहरा फरमाया? फरमाया ये तो तब होता जब रब्बे करीम की ये शर्त जो लगाई थी ये पूरी होती कि तुम्हारे दौरे नबुव्वत में हुजूर पाक आ जाएं। हुजूर पाक तो उनके दौरे नबुव्वत में तशरीफ नहीं लाए, आका नामदार तो अपने दौरे नबुव्वत में आए हैं।
تو پھر کلمہ پڑھنا ان کے اوپر عملی مظاہرے میں لازم نہیں تھا۔ ہاں ایک کام رب کریم نے ضرور کیا کہ ان انبیاء کرام کو حضور پاک کا مقتدی بنا کے حضور کو ان کا امام بنا دیا۔ اس کا عملی مظاہرہ کلمہ پڑھنے کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان لانے کا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ مدد کرنے کا عملی مظاہرہ معراج کی رات ہوا، جب حضور امام بنے، باقی انبیاء مقتدی بنے۔ ایبٹباد کے غیورو، یہ جو معراج کی رات رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے، انبیاء کرام کو کتنی مرتبہ پڑھائی ہے؟ ہمارے اکابر کی تحقیق ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ نماز 2 مرتبہ پڑھائی ہے، ایک معراج پہ جاتے ہوئے، ایک معراج سے واپسی پر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 باب فی المعراج، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہی نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، فرمایا ایک نماز جاتے ہوئے پڑھائی، اسے صلاۃ خصوصیہ کہتے ہیں، ایک نماز واپسی پہ پڑھائی، اسے صلاۃ الوداعیہ کہتے ہیں۔ صلاۃ خصوصیہ کا معنی انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، خصوصی طور پہ حضور نے ان کو نماز پڑھائی، ابھی نماز واجب فرض نہیں ہوئی تھی، حضور معراج پہ گئے، نماز کے احکام ملے، واپس تشریف لائے تو صلاۃ الوداعیہ پڑھائی، پھر انبیاء کرام سے واپس ہوئے۔ تو نمازیں کتنی ہیں؟ 2 مرتبہ۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 2 مرتبہ۔ اب ذرا سنیں، اگر یہ معراج کی رات کی نماز کو اٹھا لیں تو یقین مانیے قرآن کریم کے صاحب قرآن کی عظمت مزید نکھر کے سامنے آئے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اسی نماز پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ نماز جب پڑھائی گئی ہے تو انبیاء کرام حضور پاک کے مقتدی تھے، اور حضور پاک انبیاء کے کون تھے؟ آپ کو تو بولنا چاہیے، اسپیکر خراب ہے آپ کا۔ حضور پاک کون تھے؟ امام الانبیاء۔ سنیں اب توجہ، ایک آپ کی مسجد کے بھی امام ہیں، ایک انبیاء کے بھی امام ہیں، ہمیں اس نماز سے سبق لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی کنفرم فرما لیں، جب حضور معراج کی رات بیت المقدس پہنچے، انبیاء پہلے جمع تھے یا بعد میں آئے؟ پہلے جمع تھے۔ پتہ چلا مقتدی امام سے پہلے مسجد آتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے نا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ مولانا مبشر صاحب حضرت شاہ صاحب ہنس رہے ہیں، انہیں پتہ بھی ساڑھے کل کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مخدوم سمجھتے ہیں۔ سنیں میرے دوستو، آج کل کیا ہے، ہم اس جگہ سے سبق نہیں لیتے، ہمارے یہاں عجیب ترتیبیں ہیں۔ امام پہلے آئے، پنکھے بھی چلائے گرمیوں میں، یہاں کی کوئی جھاڑو واڑو بھی سیدھی کرے، صفیں بھی سیدھی کرے، پھر اس کے بعد مقتدی احسان لگانے کے لیے امام کے پاس آئے گا۔ اور خدا کے بندے، اس دھرتی پہ جو سب سے افضل نماز پڑھی گئی ہے اس سے سبق حاصل کر لو۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو پتہ ہے ایک نماز وہ ہے مقتدی بھی امتی، امام بھی امتی، ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ ایک نماز اس سے آگے ہے، وہ کیا ہے؟ امام جو ہے وہ تابعی، صحابہ کا شاگرد، اور مقتدی تبع تابعی ہو گیا۔ اس سے بھی آگے آئے، امام صحابی، مقتدی تابعی، یہ اس سے بھی افضل نماز۔ اس سے بھی آگے جائیں تو ایک چیز مزید سامنے آئے گی کہ امام بھی صحابی، مقتدی بھی صحابی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے امت کو نماز پڑھائی ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آئیں، امام حضور پاک، نبی، مقتدی امتی، جیسے حضور پاک مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے بھی آگے آئیں، سب سے افضل نماز، امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، کیونکہ امام بھی اس امت کا افضل ترین فرد ہے اور مقتدی بھی اس امت کے افضل ترین فرد ہیں۔ امام بھی اللہ کا نمائندہ، مقتدی بھی اللہ کے نمائندے۔ اس دھرتی پہ اس سے افضل نماز ہے، اس سے افضل نماز ہے نہیں پڑھائی گئی۔ تو اس افضل نماز سے ایک چیز ہمیں ملی ہے کہ وہ کیا ہے؟ مقتدی پہلے آتا ہے، امام تو ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے، ہم بھی اپنے امام سے پہلے آئیں۔ آج کل عجیب معاملہ ہے، لوگ اپنے ائمہ کرام کے خلاف اتنا جملہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک بار غور کیا کہ امام کے پیچھے بولتے کیوں ہیں؟
یہ نمازیں بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور مقتدی امام پہ اوپر بھی بولتے ہیں. تو مجھے پھر ایک جملہ سمجھ آیا کہ لوگ جو نیت کرتے ہیں نا نماز میں، تو اس میں ایک جملہ کہتے ہیں، پیچھوں اس امام دے، کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے. کیا مطلب؟ یعنی اس امام کے پیچھے ہم لگ گئے. ہاں، ان نکی سکی نو نہیں چھڑنا، جو مرضی آئے ہم نے بات کر لی ہے. تو میرے خیال میں اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ہے ہمارے ہاں ترتیب. بھائی ہمیں افضل نماز میں آئیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز سے ایک جملہ میں اور بھی سمجھ آتا ہے کہ جو نماز وہاں پڑھی جا رہی تھی، جو انبیاء کرام کو حضور نے نماز پڑھائی ہے، ان نمازوں میں ایک عقیدہ ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. آپ کہیں گے ختم نبوت کا نظریہ اس نماز سے کیسے ملتا ہے؟ بھائیو، جتنے انبیاء کرام تھے، جن نبیوں نے دنیا میں آ کر امت کو تبلیغ کرنی، سمجھنی سمجھانی، معاملہ مذہب بتانا سنانا، پیغام خداوندی دینا، وہ تمام کے تمام انبیاء حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں جمع ہے. کوئی نیا نبی اگر ہوتا تو وہ یہاں موجود ہوتا. نئے پرانے یعنی حضور پاک بعد میں ان سب کے آخر میں تشریف لائے، پہلے انبیاء سارے یہاں جمع ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. پتہ چلا جو خوش قسمت افراد اس دھرتی پہ اعلیٰ درجے کے انسان تھے. کیا تھے؟ اعلیٰ درجے. کیونکہ نبی عام انسان نہیں ہے. عام انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، نبی کے قریب گناہ جاتا نہیں ہے. سورت نمبر 12 سورت یوسف، رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا. سورت فتح آیت نمبر 2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے کوئی گناہ نہیں ہے جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی معاف ہے. تو نبی کو کوئی گناہ نہیں ہے. تو نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے نا. تو اعلیٰ درجے کے جتنے انسان انبیاء وہ حضور پاک کے مقتدی، جو مقتدی وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے موجود ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو ماننے والوں، تمہاری مت ماری گئی ہے. اگر مرزا نبی ہے، باقی دلائل بعد میں، تمہارے باقی جتنے ڈھکوسلے ایران توران کے ہیں وہ بعد میں. ذرا مرزے کی وہاں ارائیول دکھا دو، کہ مرزے کی موجودگی ادھر دکھا دو، مرزے کی پریزنٹیشن ادھر ہو، مرزا وہاں آیا ہو، وہاں کوئی نماز کی ایک رکعت پڑھی ہو، چلو 2 بھی نہیں، کوئی ایک رکعت دکھا دیں بھی، ایک رہ گئی تھی ایک پڑھ لی، کوئی تو دکھا دے. کوئی مرزے کی وہاں پریزنٹیشن نہیں ہے. پتہ چلا وہاں جو موجود تھے وہ اعلیٰ درجے کے وہی انسان تھے جو حضور پاک کے مقتدی تھے اور نبی تھے. تو عقیدہ ختم نبوت بھی نظر آیا. میرے دوستوں، میں اس پر ایک مزید جملہ آپ کی خدمت میں کہوں. ایک مرتبہ ایک قادیانی سے ہماری آن لائن گفتگو تھی. میں نے یہی تعریف اس کے سامنے رکھی کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جو معراج کی رات رسول اللہ کا مقتدی ہے. وہ کینیڈا کا مرزائی تھا، سرمد ان کا مربی ہے، بڑا نام دنیا میں اس کا چلتا ہے، اور وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج اور معاملات. تو مجھے کہنے لگا یہ لائیو گفتگو میں، کہتے ہیں حضرت آپ پھنس گئے. میں نے کہا یار اچھی بات ہے پھنس گیا ہوں، بسم اللہ ذرا فرمائیے کیسے پھنس گئے. کہتے ہیں آپ نے کہا ہے وہاں جو مقتدی ہیں وہ نبی ہیں. میں نے کہا جی بالکل. تو کہتے ادھر تو جبرائیل نے بھی حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی، تو کیا جبرائیل کو آپ نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا سرمد آج کسی سوکھے دیہات سے آیا تو عقل کا علاج کرا لو. کیوں؟ میں نے کہا بھئی علاج کرا لو. کہتے کیوں کراؤں؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا اس اعلیٰ درجہ کا انسان وہاں موجود ہے، مقتدی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے. تیرا اتنا عقل کام نہیں کرتا، تمہاری مت ماری گئی ہے. تو یقین مانیے اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ثابت ہوا، اس نماز سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے، اس نماز کی ایک شان ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں امام نے اور مقتدیوں نے جو مل کے با جماعت نماز پڑھی ہے، تو جو نماز میں تلاوت ہوتی ہے وہ امام نے کی ہے یا مقتدیوں نے بھی ساتھ کی ہے؟ یہ اسی مسجد سے، اسی نماز سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. نہ قرآن کریم آیت پڑھ کے، نہیں اپنی طرف سے نہیں، ہم آیت پڑھ کے بات کر لیتے ہیں. مثلا سورۃ الفاتحہ ہے اور قرآن کریم ہے. سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم، یہ سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھا جاتا ہے، پھر بقایا قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے اے پیغمبر سورۃ الفاتحہ بھی آپ کو ملی ہے اور قرآن کریم بھی آپ ہی کو ملا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محبوب ہم قرآن بھی آپ کو ملا، سورۃ الفاتحہ بھی آپ کو ملی.
تو حضور کو ملی، پیچھے مقتدی تورات والے، زبور والے، انجیل والے، صحائف والے، ان کے پاس نہ سورۃ الفاتحہ، نہ اللہ کا قرآن، نہ ان کی کتابوں میں اتری، نہ انہوں نے پڑھی، تو بغیر فاتحہ پڑھے ان انبیاء کی نماز ہو گئی تو ہم احناف کی بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسی نماز سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. ایک شخص نے کراچی میں تھا، معارف اسلامی حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی دامت برکاتہم کے پاس، وہاں سوال ہوا. اس میں وہ کہنے لگے کہ مولانا ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا جی پڑھی، سب مانتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس پہ ایک سوال ہے. حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے حضور پاک علیہ السلام کی ملاقات آسمان پہ بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی نمازیں کم کرا لیں، اتنی امت نہیں پڑے گی. میں نے کہا بالکل حدیث ہے. کہتے حضرت موسیٰ ادھر بھی ہیں، یہاں نماز پڑھائی، حضرت موسیٰ ادھر بھی ہیں. اور ایک حدیث پاک مزید ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الفضائل، باب فضائل موسیٰ علیہ السلام کی. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب میں گزرا. 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اس طرف قبر تھی، اور قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. تو کہتے جی میں سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ قبر میں ہیں، حضرت موسیٰ مسجد اقصیٰ میں ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ؟ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہیں؟ اس بندے کا سوال صرف سوال نہیں تھا، اس کے سامنے عقیدہ حیات النبی کی اہمیت نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عقیدے کو تو عقیدے کے طور پہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ توحید ہے، ہاں بابا یہ تو ماننا چاہیے، عقیدہ رسالت ہے یہ بھی ماننا چاہیے، معیار صحابیت ہے یہ بھی ماننا چاہیے. اور جب باری آئے عقیدہ حیات النبی پہ تو اس سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہتے ہیں نا جی ہم اختلافی باتوں میں نہیں پڑھتے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ بھائی اختلافی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جس کو اختلافی کہہ دو کیا اس طرح ہے؟ یا اختلافی کے لیے بھی کوئی اصول ہے؟ اگر چند بندوں کے اختلاف کی وجہ سے کوئی عقیدہ نعوذ باللہ اختلافی ہوتا ہے تو پھر ہندو عقیدہ توحید میں اختلاف کرتے ہیں، پھر عقیدہ توحید بھی اختلافی ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے نا وہ تو کافر ہیں، کسی مسلمان کی مثال دیں. اچھا بابا مسلمان کی مثال ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. بہت سے ہمارے عقائد اور نظریات ہیں عقائد اہل سنت والجماعت میں جو مختلف قسم کے لوگ ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو ان عقیدوں کو اختلافی کہہ دیں گے. اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا میں نعوذ باللہ کوئی عقیدہ بچتا نہیں ہے. عقیدہ توحید میں ہندو اختلاف کر رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت میں قادیانی اختلاف کر رہا ہے، عقیدہ صدیق اکبر خلافت بلا فصل میں رافضی انکار کر رہا ہے. تو پھر کون سا عقیدہ آپ لائیں گے جس کو ہم اتفاقی کہیں گے؟ تو بابا عقیدے اختلافی نہیں ہوتے. بلکہ میں جواب میں حضرت استاد محترم شہید اسلام حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کا جملہ کوٹ کروں. حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ، میں آپ کو سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیج پر موجود تھے. کسی نے کہا جی عقیدہ حیات النبی میں اختلاف ہے، امت مسلمہ میں اختلاف ہے. حضرت حیدری نے جو جملہ فرمایا نا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ فرمانے لگے اپنا لفظ ٹھیک کرو، عقیدہ حیات النبی میں امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے. نہیں سمجھے؟ امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے. پوری امت مانتی ہے، تم اس کو اختلافی کہہ رہے ہو. تو اس طرح کا سوال بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے. ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص ہے، کام تو وہ کرتے ہیں ایک، اب میں کیا نام لوں، خواہ سے کسی کے پیشے کے اوپر بندہ رد نہ کرے، کام تو وہ کوئی دنیا داری کا کرتے ہیں، لیکن چھیڑنے کی ان کو عادات ہے. کسی اس دن اس کے پاس، اس دن اس کے پاس. ایک دن اس کی کوئی سانپ پہ ٹانگ آئی اور وہ ہمارے یہاں ادارۃ النعمان میں آ پھنسا. مجھے کہنے لگا مولانا عقیدہ حیات النبی کا سوال قبر میں ہوگا؟ اچھا مجھے پوری پیچھے ہڈن پکچر سمجھ آ گئی. وہ ایسے ہے نا، آپ ڈاکٹر کو یوں نبض چیک کرائیں نا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ رات ٹھنڈ لگی سی. اب رات ڈاکٹر آپ کے پاس تو نہیں تھا جب آپ کو ٹھنڈ لگی ہے، وہ سمجھ آتے اس کی فیلڈ ہے. ہماری فیلڈ ہے، جو کوئی سامنے اس طرح آئے نا تو ہم سمجھ. میں نے ان سے کہا کہ عقیدہ حیات النبی کا بالفرض 1 منٹ کے لیے اگر قبر میں سوال نہ ہو، کھلا کھلا ایسے سوال نہ ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں بتا، کیونکہ وہاں جو 3 سوال ہیں وہ سمجھ رہا تھا سوال نہیں ہے، اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. میں نے کہا اگر نہ ہو تو پھر
کہتے پھر تو ضروری نہیں ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ بات تبدیل نہ کرو. میں نے کہا میں تبدیل نہیں کر رہا, یہ بتائیں کتنے بچے ہیں؟ کہتے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں میرے. میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ادھر شادی کا سوال ہوگا؟ قبر میں پوچھا جائے گا شادی کی تھی؟ قبر میں تو تیرے مطابق 3 سوال ہیں, من ربک, من نبیک اور ما دینک. ہیں من زوجتک تو نہیں ہے نا, بیوی کا نام 10, ٹھیک ہے. وائف نیم تو نہیں پوچھا جائے گا نا, واٹ از یور وائف نیم, یہ تو نہیں ہے. تو پھر تو نے شادی کیوں کی ہے؟ سنت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن سوال تو قبر میں نہیں. اچھا ایک اور بات بتا, رمضان المبارک میں کھاتے پیتے مزہ تو آتا ہوگا دن میں؟ نہیں میں روزہ رکھتا ہوں. میں نے کہا وہاں 3 سوالوں میں جو تو کہہ رہا ہے ادھر روزے کا سوال ہے, ادھر ادھر. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں وہ جو بقرہ عید میں بکرے ذبح کرنا ہے, لیلا ویلا ذبح کرنا ہے, کرتے ہو؟ اجی کرتا ہوں. میں کیوں؟ قبر میں بکرے کا سوال پوچھا جائے گا کہ بکرے میں حصہ ملایا تھا یا گائے میں حصہ ملایا تھا, کیا پوچھا جائے گا؟ کہتے نہیں آپ مذاق کر رہے. میں نے کہا چاچے سن, جیسے ان سوالات کی وہاں تفصیل نہیں ہے لیکن ہم ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں, ایسے ہی لفظ حیات النبی کی تفصیل نہیں ہے لیکن دین کا حصہ ہے. رہے ہی تیری یہ بات کہ سوال ہوگا, میں کہتا ہوں ہاں جی ہوگا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہی جواب مرزائی کو دیتے ہیں, یہی جواب رافضی کو دیتے ہیں, یہی جواب منکر حیات النبی کو دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا سوال قبر میں نہیں ہے, وہاں صرف نبوت پوچھی جائے گی. من نبیک, من خاتم النبیین نہیں ہے. قادیانی کا دعویٰ یہ ہے ختم نبوت کا سوال قبر میں نہیں ہے, اس نے عقیدے کی اہمیت کو کم کر دیا. اسی طرح رافضی کہتا ہے وہاں سوال میں عیار صحابیت میں ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کا سوال نہیں ہے. آج تو کہہ رہا ہے قبر میں عقیدہ حیات النبی کا سوال نہیں ہے. میں نے کہا سن, تم تینوں اس معاملے میں ایک ہی لائن میں ہو. میں کہتا ہوں ان تینوں سوالوں کے جوابات قبر میں پوچھے جائیں گے. بھائی کیسے؟ من ربک, اللہ کے بارے میں تمام نظریات کا سوال. من نبیک, رسول اللہ کے بارے میں نبوت کا سوال. ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تو کس شریعت پہ عمل پیرا ہے. اور شریعت میں عقیدہ ختم نبوت سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک تمام عقیدے. تو کس بنیاد پہ اس کی اہمیت کو ختم کرنے میں بیٹھے؟ تو مجھے کہہ رہا ہے یہ اختلافی ہے. آپ ہی کے قریب یہاں ضلع مانسیرا ہے. میں ایک مرتبہ گڑی حبیب اللہ میں گفتگو کر رہا تھا. دوران گفتگو ایک صاحب ہمارے اسٹیج پر موجود تھے. میں گفتگو کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, پیچھے سے ایک مولانا صاحب نے مجھے آواز دی کہ ادھر عقیدہ حیات النبی کا منکر کوئی نہیں ہے, مولانا یہ نظریہ یہاں بیان نہ کریں. میں نے سنا ایک بار, دوسری, تیسری بار میں نے مڑ کے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ مسئلہ خراب ہے. میں نے کہا حضرت اگر منکر نہ ہو تو دین کا وہ کام نہیں بیان کرنا چاہیے. کہتے ہیں ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں اذان کے منکر کتنے ہیں؟ کہتے کوئی نہیں. میں نے کہا اذان نہ دیا کریں, چھوڑ دیں, کیا ضرورت ہے؟ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے نماز اتنے بجے ہو جائے گی, کیوں آپ اذان دیتے ہیں؟ اذان دینا شریعت نے سکھایا ہے. میں نے کہا مولانا اے کاش اذان جتنی اہمیت میں تم عقیدے کی سمجھتے تو یہ سوال نہ کرتے. عجیب پٹی پہ آپ ہمارے لیے چڑھے ہوئے, اجی یہ نہ کریں جی وہ نہ کریں. سنو میرے دوستو, علماء دیوبند میں, یہ تو میں چھوٹی بات کر رہا ہوں ورنہ علماء اہل سنت کی بات میں کر سکتا ہوں. حضرت نانوتوی سے لے کر آج تک علماء دیوبند میں ہمارے اتھنٹک عالم دین میں کوئی ایک عالم نہیں ہے جس نے عقیدہ حیات النبی بولا نہ ہو یا اپنی کتاب میں لکھا نہ ہو. ہمارے تمام علماء اکرام نے لکھا ہے, بولا ہے, بتایا ہے. پھر بھی اس کو لوگ سمجھتے ہیں اجی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ عقیدے کے اصولوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے. چلو میں سوال بتا رہا تھا, وہ کراچی کا معارف اسلامی ہے. وہ کہتے جی سوال یہ ہے حضرت موسیٰ کو حضور پاک نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, حضرت موسیٰ کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی, حضرت موسیٰ کو آسمان پہ ملے, بتاؤ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہے؟ میں نے کہا میں پوچھوں؟ جی ہاں. میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کتنے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہتے حضور تو ایک ہے. میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ مل رہے ہیں, پھر بیت المقدس, پھر. کہتے مولانا ایک وقت پہ تو نہیں ملے, 3 مختلف وقتوں میں ملے ہیں, پہلے قبر پہ, بعد میں ادھر, بعد میں اوپر. میں نے کہا حضرت موسیٰ بھی تو ایک وقت پہ نہیں ملے, پہلے قبر میں, پھر ادھر, پھر ادھر. ان کو بھی لے جایا گیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. کون لے گیا تھا؟ میں نے کہا جن جیسے حضور کو اللہ لے گیا ویسے باقی انبیاء کو بھی اللہ لے گیا. اور جی مفتی عبد الواحد قریشی لے جاتا تو مجھ سے کہتا تیرے پاس دلیل کیا ہے, تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟
میں حضرت توسفی رحمہ اللہ کے جواب میں کہوں کوئی عبد الغفار، کوئی عبد الستار، کوئی عبد الجبار لے جاتا تو دلیل مانگتا، یہ تو غفار، ستار اور جبار لے گیا تھا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں اسی موقع پہ ایک نکتہ لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تمام انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے پڑھی ہے؟ آگے آیت لکھ کے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر مشکل نہیں ہے، یہ اللہ لے گیا ہے، اللہ تعالیٰ لے گیا۔ رب کریم نے حضور پاک کو بھی سفر کرایا، ان کو بھی سفر کرایا۔ اور سنیں، میں ملا علی قاری کی بات کر رہا تھا تو اسی ملا علی قاری پر بھی ایک جملہ کہہ دوں، یا جہاں انہوں نے نمازوں کی بات کی ہے اسی موقع پہ کہتے ہیں انما الصلاۃ تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما، کہ لوگوں نماز صرف روح نہیں پڑھتی اور صرف جسم نہیں پڑھتا، بلکہ نماز روح اور جسم مل کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ارکان مخصوصہ ہیں، افعال مختلفہ ہیں جو روح اور جسم کے ملاپ سے ہوتے ہیں۔ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر قعدہ، یہ رکوع اور جسم کے ملاپ آمیزش سے اس کے بعد آکے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور نے نماز پڑھائی، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قومہ بھی ہے، بین السجدتین بھی ہے، سجدتین بھی ہیں، قعدہ بھی ہے، تسلیمات بھی ہیں۔ پتہ چلا انبیاء کرام روح مال جسد حضور کے پیچھے موجود تھے۔ یہ بھی ملا علی قاری فرمایا لا للارواح لا سیما، یہ نہ کہو صرف روحیں موجود تھیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے اسے کہا بھائی اگر میں یہ تیری بات مانوں کہ صرف روح نے پڑھی ہے نماز، تو پھر حضور کو امام الانبیاء نہیں، پھر کہنا چاہیے امام ارواح انبیاء، امام ارواح انبیاء، حالانکہ حضور پاک کا نام کیا ہے؟ امام الانبیاء۔ پتہ چلا حضور پاک کے پیچھے روح مال جسد موجود تھے۔ تو ایک اس نماز سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا، اسی نماز سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ حل ہوتے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہر جگہ موجود ہونا، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا، یہ خالق کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بلا جسم ہر جگہ ہے، بلا جسد ہر جگہ ہے، بلا مکان ہر جگہ ہے، بلا جہت ہر جگہ ہے۔ انسان چاہے کتنا اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو جائے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، تبھی تو یہاں جمع کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت کرائی، تو امامت سے صاحب قرآن کی ایک شان مزید بھی واضح ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ حضور امام ہے، باقی انبیاء مقتدیاں، توجہ رکھنا، امام جہاں ہوتا ہے وہ اس جگہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں میں امام کے آگے تو آگے، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء، پتہ چلا حضور پاک کے آگے تو آگے، میرے پاک پیغمبر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ میرے دوستو، صاحب قرآن کی اس شان پر ایک سوال بھی آپ کی خدمت میں حل کروں۔ اس کو بھی حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں ٹچ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جی سوال اٹھا، سوال یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر، حضرت رسول اللہ جلیل القدر پیغمبر، اگر حضور پاک علیہ السلام کے رتبے کی بات آپ کریں کہ حضور کے آگے تو آگے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر سوال ہے کہ معراج کی رات حضور پاک کو سفر سے پہلے آب زمزم سے دل مبارک دھویا گیا۔ آب زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے جاری اللہ نے کر دیا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگا ہوا پانی حضور کے سینے پہ لگا، سمجھ تو یہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا رتبہ بڑا، کیونکہ ان کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا۔ اگر رتبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہے تو پھر حضور کے پاؤں کا پانی حضرت اسماعیل کے سینے پہ لگتا، یوں نہیں ہے
اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں والا پانی حضور کے سینے پہ لگا، اس سے تو سمجھ آیا رتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں میں حضور پاک سے آگے ہے۔ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں، فرمایا تم نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کے دو رخ نہیں دیکھے، بات کو آدھا سمجھا ہے، بات کو پورا نہیں سمجھا، بات کو پورا سمجھتے یہ سوال نہ کرتے۔ وہ کہنے لگے جی کیسے؟ کہا میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی، پھر اللہ سے مانگا میرے اللہ مجھے وہ دے دے جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے اولاد میں مانگا۔ کہا جی ہاں مانگا۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بیویاں کتنی؟ کہا 2 بیویاں، ایک حضرت سارہ بیٹا حضرت اسحاق، ایک حضرت ہاجرہ بیٹا حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو کہا آپ نے یہ بات پہ غور نہیں کیا، غور کرتے تو تمہیں پتہ چلتا حضرت اسماعیل علیہ السلام سلسلہ نسب میں حضور پاک کے اباء و اجداد میں والد کے درجے پہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام اولاد کے درجے میں ہیں۔ جس طرح باپ اور بیٹا مسجد آئیں، بیٹا علم میں، فضل میں، تقوی و طہارت میں بڑا ہو تو پھر باپ کا رتبہ امامت میں نہیں ہوتا، امام بیٹا ہوتا ہے، عالم حافظ قاری بھی ہے، اس لیے آگے ہو کے بیٹا نماز پڑھاتا ہے۔ لیکن جب دونوں گھر جائیں پاؤں دبانے کی ضرورت آئے، اب یہی بیٹا جو مسجد میں امام تھا باپ کے پاؤں دبائے گا، اگرچہ امام تھا تو وہاں تھا کیونکہ وہاں درجہ امامت تھا، یہاں درجہ ابنیت ہے، یہ بیٹا ہے باپ کے پاؤں دبائے گا چاہے کتنا بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو۔ تو کہاں وہاں رتبہ علم کا، یہاں رتبہ ولدیت کا۔ کہا ایسے حضور پاک علیہ السلام کی بات بلا تشبیہ و مثال سمجھو، حضور پاک نبوت میں اعلیٰ، رسالت میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، تقوی طہارت و للہیت و درجہ و مرتبہ میں اعلیٰ، اولا، افضل، اشرف۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک کے اگرچہ اتنے رتبے میں نہیں ہیں، مقتدی ہیں، حضور امام ہیں، درجہ نبوت اور ہے، درجہ ابوت اور ہے۔ ابوت کہتے ہیں ابو ہونا، نبوت کہتے ہیں نبی ہونا۔ اگر درجہ نبوت دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، درجہ ابوت دیکھیں حضرت اسماعیل کا، تو باپ کے پاؤں والا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے تو توہین نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حضرت اسماعیل باوجود ہے کہ والد، حضرت ابراہیم باوجود ہے کہ والد، اس کے باوجود بھی مقتدی ہیں، حضور پاک امام ہیں۔ تو تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، دونوں پہلوؤں کو دیکھ کے بات پوری سمجھے تو مسئلہ نکل کے آتا ہے۔ یہ بھی صاحب قرآن کی شان ہے۔ اچھا، صاحب قرآن کی شان کو دیکھنے کے لیے قرآن کریم سے ایک اور بات بھی پوچھ لیتے ہیں کہ میرے نبی کا مرتبہ تو یہ ہے، آپ قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہاں جمع کرایا تاکہ حضور کے مقتدی بنے۔ کلمہ تو معاملہ نہ بنا لیکن مقتدی بن گئے۔ مقتدی بھی امام کے ایمان کو مانتا ہے، تو یہ بھی ایمان کا ایک اظہار ہے کہ اگر انبیاء کے دور میں حضور آتے تو انبیاء اپنی نبوت چھوڑ کے حضور کے مقتدی بنتے، حضور کے امتی بنتے، حضور پہ ایمان لا کے کلمہ پڑھتے۔ ان کے دور میں نہیں آئے تو ان تمام انبیاء کو حضور کا مقتدی بنا دیا۔ بات میں نے شروع کی تھی حضرت نانوتوی سے کہ ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جس کی اقتداء امت کرے، نبی الانبیاء وہ ہے جس کی اقتداء امت بھی کرے، امت کے انبیاء بھی کرے۔ اور دوسرا مقام قرآن سے پوچھتے ہیں صاحب قرآن کا، میرے پاک پیغمبر کا مقام، تو قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 91 رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ رسول پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے، پچھلی امت کے صحابہ،
پچھلی امت کے نیکوکار لوگ، پچھلی امت کے اولیاء قیاسیہ جو نیک ہوتے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان کارزار میں اترتے، دشمن کا مقابلہ کرتے. یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں سے مقابلہ پچھلے مسلمان امتیوں کا ہوتا تو وہ جو دعائیں مانگتے، اللہ جہاد میں فتح دے دے، اللہ جنگ میں شکست سے بچا لے، اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر دے. قرآن کہتا ہے ان تمام دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی مانگتے جس میں حضور پاک کا وسیلہ ہوتا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں پہ فتح طلب کرنے کے لیے یہ تمام لوگ حضور پاک کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، حضور کے محابے سے، حضور کے ذریعے اللہ سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے. تو صاحب قرآن کی فضیلت قرآن نے ہمیں یوں بتا دی کہ حضور پاک علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ابھی آئے نہیں تھے، دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے. مبعوث ہونے سے پہلے حضور پاک کے وسیلے سے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا. میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی شان میں، صاحب قرآن کی سیرت میں قرآن کریم سے کوئی اور بھی پوچھ لیتے ہیں. ہاں قرآن کریم بتاتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ انفال میں رب کریم نے بتایا، رسالت مآب علیہ السلام کو رب نے یہ رتبہ دیتے ہوئے فرمایا اے پیغمبر کریم، تیرا رتبہ یہ ہے تیری موجودگی میں تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا. کیوں؟ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی ابو جہل اینڈ کمپنی، مکہ کے کافر و مشرک و بےمان و دشمن نے کعبہ شریف کا کنڈا پکڑ کے اللہ سے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. مولا اگر محمد کریم سچا ہے، تیری نبوت یہ لے کر آیا، تیری طرف سے نبوت لے کر آیا، قرآن اور نبوت سچی ہے، تو پھر ایسا کر اللہ، ہم مکہ والوں پہ آسمان سے پتھر برسا دے، ہم مکہ والوں پہ آسمان سے عذاب نازل کر دے. ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے فامطر علینا حجارہ، ہمارے اوپر پانی کی نہیں پتھروں کی بارش ہو، اب ائتنا بعذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہمیں ملے. اگر یہ سچے ہیں ایبٹ آباد کے غیوروں، مجھے غیرت سے، اسلامی ہمت سے بتانا کہ مکہ کے کافر نے دعا مانگی، حضور حق ہیں، ہم پہ پتھر آئے، مکہ کے کافروں پہ پتھر آیا نہیں. کیوں؟ حضور پاک سچے نہیں تھے، حق نہیں تھے، حقیقت نہیں تھی، سچائی نہیں تھی. بھئی سچائی تھی، حق تھا، حقانیت تھی، حقیقت تھی، اللہ کی طرف سے تھے، پر مکہ کے کافر پہ پتھر نہیں آیا، عذاب نہیں آیا. اے کیوں نہیں آیا؟ یہ تو پتھر کے مستحق تھے، عذاب کے مستحق تھے، عذاب ان کا استحقاق تھا. کیوں نہیں آیا؟ رب فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے اللہ کے نبی، آپ کی برکت، آپ کی شرافت، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ، آپ کی حیثیت، آپ کی ویلیو یہ ہے جب تک نبوت موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. میرے دوستوں، میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں. قرآن نے مجھے صاحب قرآن کی یہ فضیلت تو بتائی، لیکن قرآن یہ بھی تو بتاتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضور نے ہجرت بھی تو کی ہے. تو جب حضور نے ہجرت کر لی تو پھر مکہ والوں پر عذاب آنا چاہیے. آپ کہیں گے ابھی تو غار ثور میں ہے، عذاب کیوں آتا؟ میں نے کہا میں نے مان لیا، حضور غار ثور سے مدینہ تشریف لے گئے، اب عذاب آ جاتا. اب مکہ میں عذاب کیوں نہیں آیا؟ حضور تو مدینہ پہنچ گئے. آپ کہیں گے حضور پاک وَأَنْتَ فِيهِمْ، رسول اللہ ابھی بھی تو دھرتی پہ موجود ہیں، زندہ سلامت ہیں، اس لیے عذاب نہیں آیا. میں نے کہا میں آگے چلتا ہوں. سبحان الذی
اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور تو حجاز سے بھی نکل گئے, فلسطین پہنچ گئے, بیت المقدس پہنچ گئے, اب ان پہ عذاب آتا نہیں آیا. آگے چلیں, وہاں سے آسمانوں پہ پہنچے. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. سدرۃ المنتہا کراس کی, آسمان پہ پہنچے, عذاب آ جاتا, کیوں نہیں آیا؟ اب تو دھرتی پہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, نبی کی زندگی سلامت ہے اسی لیے پوری امت پہ عذاب نہیں آیا. میرے دوستو ٹھیک ہو گیا, پیغمبر کریم جب دنیا سے رخصت ہوئے, وعدہ وفات پورا ہوا, رسالت آپ پہ انک میت وانہم میتون کا پرومس آف دا ڈیتھ, وعدہ وفات پورا ہوا. اب عذاب آ جاتا, نہیں آیا تو کیوں؟ آؤ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے دربار میں چلتے ہیں. اٹھائیے قرآن کریم کی تفسیر, معارف القرآن اٹھائیے, اسی آیت کی تفسیر اٹھائیے, سورۃ انفال آیت نمبر 33, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رب کا وعدہ حضور پاک کی زندگی سلامتی تک ہے, اس لیے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. جب تک دنیا میں تھے اللہ کا عذاب نہیں آیا. حضور قبر میں تشریف لے گئے, حضور کی زندگی حیات النبی فی القبر ہے, اس لیے قیامت تک امت عذاب سے بچی رہے گی. یہ میرا استدلال نہیں ہے, یہ اس عالم دین کا استدلال ہے جس کی تفسیر سے پہلے میرا مولوی دیکھ کے جمعہ پڑھاتا ہے. تفسیر کے مطالعہ اسی کو رکھتے ہیں سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے خطباء کے پاس تفسیر معارف القرآن نہ ہو. آج ہر الماری کی زینت ہے, ہر کتب خانے کی خوبصورتی ہے. تم حضور پاک کی شان, مرتبہ, مقام, درجہ, حیثیت و ویلیو اتنی ہے. پیغمبر کریم امت مسلمہ میں جب تک موجود ہیں امت عذاب سے بچی رہے. یہ قرآن مجھے صاحب قرآن کی شان بتا رہا ہے, یہ قرآن مجھے صاحب قرآن کی عظمت بتا رہا ہے. قرآن کریم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ جملہ سمجھا رہا ہے. میرے دوستو, تو صاحب قرآن کی عظمت تو اس سے بھی بے حد و بے انتہا ہے. تو قرآن نے صاحب قرآن بتایا. آئیں ذرا صاحب قرآن سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام, آپ نے جو ہمیں اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن دیا ہے, اس کا مقام اور مرتبہ, اس کی شان و اہمیت کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. اس کے لیے کئی باتیں میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن وہی حدیث پیش کرنا مناسب ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. ابواب فضائل القرآن جلد نمبر 1, جامع ترمذی, حضرت علی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی عظمت بتاتے ہوئے فرمایا, حضرت علی کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے کوئی نصیحت, وصیحت, ارشاد. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ, میں دنیا سے جاؤں گا علی, بعد میں فتنے اٹھ پڑیں گے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے دست دعا دراز کیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل مخرج منہا, اس فتنے سے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ, اللہ کے قرآن کو بنیاد بنا لینا. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. نبأ ما قبلکم, پہلوں کے تمام احوال بنیادی طور پہ موجود ہیں. وخبر ما بعدکم, بعد والوں کے حالات موجود ہیں. وحکم ما بینکم, تمہارے اختلافات کا فیصلہ موجود ہے. هو الفصل لیس بالہزل, یہ اللہ کا وہ ڈیسیژن ہے, وہ فیصلہ ہے جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو آدمی تکبر کرتے ہوئے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. قسمہ اللہ. ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ, اس قرآن سے ہٹ کے ہدایت تلاش کرو گے
گمراہ ہو جاؤ گے. ومن جو جملہ اللہ اکبر، یہاں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسالت مآب کے الفاظ کا مطلب سمجھانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ عام سے عام اردو کے الفاظ لاؤں. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. آگے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. حبل اللہ المتین، المتین حبل اللہ کی صفت ہے کہ مضبوط ترین رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حکمت والی نصیحت ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور سیدھا راستہ ڈھونڈنے والا قرآنی راستہ سیدھا راستہ ہے. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یا لوگوں کی خواہش چلے گی یا اللہ کا قرآن چلے گا. یا خواہشات کے ساتھ قرآن نہیں چلے گا، تم اپنی خواہش کو قرآن کے تابع کرو گے تو مؤمن بنو گے. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ. اللہ اکبر. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، فرمایا زبانیں اس کو پڑھیں گی کبھی بور نہیں ہوں گی. آپ اور ہم تراویح میں قرآن کریم سنتے ہیں، مجھے دنیا کی کوئی ایک کتاب بتا دیں یا قرآن کریم کا فرق بتا دیں کہ جب بھی سنتے ہیں ہر بار سننے کا نیا مزہ ہے. باقی تو چھوڑو، ایک ہی مجلس میں اگر محفل میں ہم قراء سے قرآن کریم سنیں تو ہر بندے کے پڑھنے کا اپنا مزہ ہے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا علماء اس سے بیان کرتے جائیں گے، کبھی سیر نہیں ہوگی دنیا. ایسے نکتے بتائیں گے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے سے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، کہتے ہیں نا تبلی و یخلق اللہ، تیرے جسم پہ کپڑا پرانا ہو جائے، کہ پرانا نہیں ہوگا. اور اگلا جملہ وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، آگے فرمایا هُوَ الَّذِي إِذْ سَمِعَتْهُ الْجِنُّ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یہ وہ قرآن ہے جس کو جنات نے بھی حضور سے سنا تھا تو وہ کہنے لگے تھے ہم اس پر ایمان لے آئے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب کلام سنا. یہدی بِهِ الرُّشْدِ، جو ہمیں ہدایت کی طرف بتاتا ہے. فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس پہ ایمان لائے. اگلا جملہ حضور نے فرمایا من قال بِهِ صدق، قرآن کے مطابق بات کرو گے سچ کہلاؤ گے. من عمل بِهِ اجر، قرآن پہ عمل کرو گے آپ کو اجر ملے گا. ومن حکم بِهِ عدل، قرآن کے مطابق فیصلے کرو گے عادل کہلاؤ گے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، قرآن کی طرف دعوت دو گے رب تمہیں صراط مستقیم پر مضبوط کر دے گا. یہ ایک صاحب قرآن نے عظمت قرآن بتائی. ابھی تک میں پہلا عنوان چلا رہا تھا کہ قرآن صاحب قرآن کی عظمت بتا رہا، اب صاحب قرآن نے حضور پاک نے قرآن کریم کی عظمت بتائی ہے. میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید کہنے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن پہ عمل کرے گا کل قیامت میں یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچوائے گا، تیرے لیے دلیل ہوگی. قرآن کو پس پشت ڈالو گے اس کی وجہ سے جہنم میں جا پڑو گے. او علیک، یہ آپ کے خلاف حجت ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے لیے فرمایا، مسند احمد کی حدیث حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کریم کے مطابق عمل کیا، فاستحل حلالہ، اس کے حلال کو حرام جانا، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اسے جنت دے گا. وَيَشْفَعُ مِنْ أَهْلِهِ وَيَشَفَّعُ مِنْ أَهْلِهِ عَشْرَةٌ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارُ او كما قال علیہ السلام. ابن عباس کی روایت ہے، حضرت علی کی روایت ہے، فرمایا 10 بندے اس کی فیملی سے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس قرآن والے کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرمائے. یہ قرآن کریم خود پڑھنا اور اپنی اولاد کو پڑھانا، خود پڑھنا اور اپنے احبا کو پڑھانا، خود پڑھنا اور اپنے احباب کو پڑھانا، یہ اپنے لیے بھی فائدہ ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے. میرے دوستوں، میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں. قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس میں آپ کو اور مجھے اس بات پہ متوجہ کرنے کے لیے جمع کیا گیا ہے
کہ ہم حضور پاک کی بات بھی مانیں، اللہ کی بات بھی مانیں۔ اللہ کی بات قرآن ہے، حضور پاک کی بات حضور کا فرمان ہے۔ جیسے دونوں آنکھیں میری دید کے لیے ضروری ہیں، ویسے قرآن اور حدیث میرے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ میں قرآن کی بنیاد پہ حضور کا فرمان کا انکار کر دوں اور حضور کے فرمان کی بنیاد پہ نعوذ باللہ قرآن چھوڑ دوں، ایمانی نہیں بے ایمانی کا کام ہے۔ ایمانی یہ ہے قرآن بھی مانے، فرمان بھی مانے، اللہ بھی مانے، رسول اللہ بھی مانے، کلام اللہ بھی مانے، کلام رسول اللہ بھی مانے۔ میرے دوستو، اور دوسری بات جس کے لیے ہم جمع ہیں کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ میں کیوں کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ سنیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ علماء کرام کے لیے کرسیاں لگی ہیں یہاں پر، وجہ کہ یہ دین کی عظمت ہے، شریعت جڑی ہوئی ہے، عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں آپ کی اولاد کی عزت ہوگی، آخرت میں اس سے بڑھ کے عزتیں ہوں گی۔ میرے دوستو، اگر بندہ دین کے ساتھ جڑے، دین کے ساتھ لگے، شریعت اور ایمان و اسلام اپنے اندر رکھے، تو یقین مانیے عالم دین کا مقام پھر مصلی امامت ہوتا ہے۔ قرآن والے کا مقام مصلی امامت ہے، اور امامت کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ امام اس جگہ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو پھر اپنی اولاد کو بھی ہمیں قرآن پڑھانا چاہیے۔ پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ ہم کالج یونیورسٹی پڑھانے سے منع نہیں کرتے، نہ کالج سے نہ یونیورسٹی سے، ہمیں کوئی منع نہیں ہے، نہ ہم منع کرتے ہیں۔ ہم نے خود کالج یونیورسٹی پڑھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں انگریز کی تہذیب نہ اپناؤ، انگریز کی ثقافت نہ اپناؤ۔ بابا ہم قرآن کریم کی اس پروگرام میں پہنچ کے ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بولیے، کیا معنی ہے؟ اللہ ہمیں مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، ضالین جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پہ نہ چلا۔ ابواب التفسیر جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو جب ہم نماز میں یہ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا، لیکن ہمارے ہاں جتنے فیشن ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سارے انہی سے لیے ہوئے ہیں، یہود اور نصارہ سے۔ تو مجھے بتائیں فائدہ؟ میں آپ کو کیا جملہ عرض کروں؟ حقیقتاً میرے پاس ایک خاتون ایک بار مسئلہ پوچھنے آئی، اگرچہ محرم ان کے ساتھ تھے میرے دارالافتاء میں۔ میں نے اس خاتون کو وہاں کہا کہ میری بہن یہ لباس آپ کے جسم پہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے جواب میں پتہ ہے رپلائی کیا ہوا؟ آج کل یہ فیشن چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ فیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، وہ میں نے کہا کس کا فیشن چل رہا ہے؟ نماز میں تو کہتی ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور فیشن سارا انہی کا۔ پھر میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا وتر میں جو ہم رات کو وتر پڑھ کے سوتے ہیں اور اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہوتا ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ۔ وَنَخْلَوْ چھوڑتے ہیں، وَنَتْرُكُ الگ ہوتے ہیں، وَنَخْلَوْ الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ اللہ جو تیرا نافرمان ہے، اور یاری ان کے ساتھ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو آج کل یہ حال ہے۔ اب ہم یہ نہ بنے کہ آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، آج کل یہ فیشن چل رہا ہے تو پھر بندہ پھنس جائے گا کئی باتوں میں۔ اگر فیشن اسلام کے خلاف چل پڑا تو بابا ہم اسلام کے پابند ہیں، نمونہ اسوہ حسنہ نبوی کے پابند ہیں، ہم کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے عمل پہ بھی بات کی ہے، عقیدے پہ بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں کاربند فرمائے، ہمیں علماء کرام کا ساتھ دینے، علماء کرام کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل باطل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اہل باطل سے ہم سب کی حفاظت فرما کر رب کریم ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سوال ہے یہ بتا دیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچایا جاتا ہے کیا اس طرح نیک اعمال بھی پہنچائے جاتے ہیں؟ مزید یہ بھی بتا دیں بدعمالیاں پیش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ سنن بہقی، سنن الکبریٰ بہقی میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور تمہارے اعمال کے لیے حضور نے فرمایا فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، تمہارے نیک اعمال پر مطلع ہو کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بد اعمالیوں پہ مطلع ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک وہاں موجود ہے۔ اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تفسیر عثمانی اٹھائیں، سورۃ نحل اٹھائیں، آیت نمبر 190 اٹھائیں، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اس کی تفسیر نمبر 7 حاشیہ نمبر 7 میں حضرت کی طرف سے یہ پوری حدیث پاک کے حوالے سے بحث موجود ہے، اور وہاں پر یہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات مل جائے گی کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تمام چیزوں کے معاملات پیش فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے لائیو سیشن میں سوال پوچھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ہم بھی آپ کے لائیو سیشن میں شریک ہو سکتے ہیں؟ بھائیو، جب لائیو سیشن شروع ہوتا ہے نا ہمارے فیس بک پیج کے اوپر، تو اس وقت میرے خیال میں کوئی سینکڑوں ہزاروں بندوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں، تو جتنے سوال میں کور کر سکتا ہوں اتنے کے جواب دیتا ہوں۔ آپ کمنٹس باکس میں لکھ لیا کریں آپ کا سوال، اس میں یا نہیں تو اگلے سیشن میں یا اگلے سیشن میں جواب آ جائے گا، پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اتنے بندے جو سوال کریں، اب 10,000 سوال آ جائیں تو بندہ کتنے کے جواب دے گا؟ بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے وہ 5 آدمی لکھ دیتے ہیں، تو ہم کسی ایک کا سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ سب کو جواب مل جائے۔ آپ فیس بک پہ جائیں نا، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، 1.5 ملین پلس آپ کو فالوورز ملیں گے الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اتنے بندے فالوورز ہوں، کن کو بندہ جواب دے؟ یہ آپ نے جو ناراضگی کا اظہار لوگ اس طرح کرتے ہیں، اجی ایسی سوال پوچھا جو جواب نہیں دیتے۔ اب آپ نے کیا پوچھا تھا؟ اور میں نے صبح نماز کا وقت پوچھا تھا کب ختم ہوتا ہے، میں نے کہا مثلا ضیاء الرحمن نے پوچھا تو عطاء الرحمن کے سوال کا بھی وہی تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، تو آپ کا بھی ہو گیا۔ اجی میرا نام تو نہیں آیا اس میں، اب اصل ہڈیو پیڑ اے ہے بھی میرا نام چکو بھی، کس کا ہم نام اٹھائے وہاں پر؟ بھائی جتنے سوال کور ہو سکتے ہیں اتنے میں سوال کے جواب دے دیتا ہوں، اور جو مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کو بعض اوقات سمجھا دیا جاتا ہے۔ لوگ خواہ سے کوئی الٹ سوال بھی اس دن کسی نے مجھ سے سوال کیا، حضرت آپ حیران ہوں گے، کہتے قد بڑھانے کا وظیفہ بتاؤ۔ اب میں نے اسے کہا بھی اٹھنی نہ کھیر پیتا کر۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ وہ جو ہے نا اونٹنی کا دودھ پیتا ہے نا، اس کی قد بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹونا نہ سا سکتا ہوں، قد میں کون سی تمہیں بتاؤں؟ کہتے ہیں پھر بھی تو ایک ہمارے دوست ہیں، بعد میں مجھے وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا کرو، تکبیر بڑے ہونے کا نام ہے، دقت بن جاتی۔ میں نے کہا یہ ایران کی باتیں نہیں ہوتی، جتنی بات ہوتی ہے اتنی میں سمجھائے دیتا ہوں۔ تو آپ اس لائیو سیشن میں آئیں انشاءاللہ تعالی، جیسے بھی ہوگا تو آپ کے سوالات کو کوشش میں کرتا ہوں تمام سوالات کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ ایمان سے تعلق، نہ اسلام سے تعلق، نہ دنیا سے تعلق، نہ آخرت سے تعلق، خواہ مخواہ کا سوال ہوتا ہے، تو خواہ مخواہ کے سوالات والی بات چھوڑیں، وہ پوچھیں جس سے آپ کی اور ہماری قبر آخرت کا سوال ہو جائے۔ تو انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں میری کوشش ہوتی ہے 150 پونے 200 150 پونے 200 سوالات کو بندہ حل کر لے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔